کرو. ہمارے عالم بزرگ سے ہم نے سنا, ایک بہت بڑے بزرگ سے, انہوں نے فرمایا کہ ہماری دینی تحریکیں, محنتیں, مدرسے اپنی جگہ, برحق ان علماء کی محنتیں مسلم, لیکن فرمایا کہ ڈاکٹر عبد القدیر خان اگرچہ داڑھی نہیں ہے, داڑھی کاٹنا گناہ کبیرہ ہے, میں کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ اتنا بڑا سائنسدان کاٹے تو یہ ثواب کا کام ہے, جو گناہ ہے وہ گناہ ہی رہے گا, لیکن فرمایا کہ عبد القدیر خان اگر یہ ایٹم بم نہ بناتا تو آج ہماری داڑیاں محفوظ, بولو بھائی, نہیں ہوتی, سارے لٹکے ہوئے ہوتے. جو زمینی حقائق ہیں ان کو تسلیم کرنا چاہیے. ہمارا دیندار طبقہ نہیں تسلیم کرتا, بڑا مسئلہ یہ زمینی حقائق ہیں. اس لیے ڈاکٹر عبد القدیر خان کو دعائیں دیا کرو. 100 سونار کی ایک لوہار کی. سونار سارا دن بیٹھا ہوا اتنے سے چھوٹے سے ہتھوڑے سے ٹک 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 کرتا رہتا ہے, لوہار آتا ایک ہی اٹھا کے لگایا, سب برابر کر دیا. سمجھ رہے؟ اور انڈیا اب تک آپ کو ابھی تو وہ انڈیا خلال کر رہا ہوتا پاکستان کو کھانے کے بعد, کیا کر رہا ہوتا؟ انڈیا کی جو طاقت اور قوت ہے, اس کی جو آرمی ہے, اس کی جو فوج ہے, اس کی جو عوام ہے, ضیاء الحق کے دور میں انڈیا نے اپنی فوجیں لگا دی تھی پاکستان کے بارڈر پہ, پورا کھانے کا موڈ تھا ان کا. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ نہیں سمجھ رہے میرا خیال ہے. مشہور واقعہ ہے, سب کو پتا ہے کہ جنرل ضیاء گیا کرکٹ کے بہانے کہ میچ دیکھنے آیا ہوں, راجیو گاندھی کے ساتھ والی سیٹ پہ بیٹھا میچ دیکھنے کے لیے, اور اس کے کان میں کہہ دیا کہ ہمارے پاس ایٹم بم ہے, پھٹا نہیں ہے لیکن ہے, اور میں میچ دیکھنے نہیں آیا. اس میں اطلاع کان میں, مشہور واقعہ, سب کو پتا ہے یہ بات, باقاعدہ تحریروں میں آئی ہے. پھر کہہ گیا آگے انڈیا نے اپنی فوجیں, سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی میرے بھائی؟ یہ دنیا سمجھتی کس کی زبان ہے؟ ڈنڈے کی زبان. لیکن ڈنڈا ہر آدمی کے چلانے کا نہیں کہ یہاں اٹھا کے آپ ڈنڈے سے لوگوں کے سر پھوڑنا شروع کر دیں. جیسی قوتیں ہیں ان کے مقابلے میں ڈنڈے بھی اسی قسم کے ہونے چاہیے. تو یہ ظاہری سبب اللہ نے ایٹم بم کو بنایا, حقیقی سبب تو اللہ کی طاقت اور قدرت ہے. وہ چاہے تو بم کچھ نہیں کر سکتا, وہ نہ چاہے تو سب کچھ ہو کچھ بھی نہ ہو. اس نے ابابیل کے ذریعے ابرہا کے لشکر کو برباد کر دیا. اب ایک چھوٹا سا پرندہ ہے نا ابابیل, اس کے ذریعے ابرہا کے لشکر کو برباد کر دیا اس نے. یہ اللہ کی قدرت ہے, لیکن حکم اللہ نے اس کا نہیں دیا کہ ابابیل کا انتظام کرو. یہ نہیں کہا کہ جیسے اللہ نے ابابیل کے ذریعے ابرہا کے لشکر کو برباد کیا ہے تو اللہ تمہاری مدد بھی کرے گا فرشتوں کے ذریعے, لہذا تم کچھ نہ کرو. بلکہ اللہ نے قرآن میں بیان کیا, اعدوا لهم ما استطعتم من قوة, جتنی قوت ان کے خلاف اکٹھی کر سکتے ہو کرو. ترہبون به عدو اللہ وعدوکم, اتنی طاقت ہونی چاہیے کہ اس طاقت کو دیکھ کر وہ وہیں بیٹھے بیٹھے کپ کپانے لگیں, تھر تھرانے لگیں. تو آج کے دور میں ایٹم بم اس آیت کا سب سے بڑا مصداق ہے. ایسی طاقت ہے جسے دیکھ کے تھر تھرانے لگتے ہیں.